بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قصہ جو ہے ایک سفید کبوتر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہے، جسے سن کر آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، یقیناً یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ 61 ہجری 10 محرم کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو فوج یزید نے صاحبزادیوں کو قید کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ قوم یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں اکیلا چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئی، اور ان کے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد آسمان میں ایک دم سے یکدم بہت زیادہ اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو گئی ہے، اسی لیے اتنا اندھیرا ہو گیا ہے۔ آسمان پر ستارے آپس میں ٹکرانے لگے اور یکدم سے بہت زیادہ شدید اندھیرا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کے قطرے برس رہے تھے، یعنی کہ غم حسین میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک کبوتر کربلا کی سرزمین سے گزرا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہوا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے بولا، قیامت آ گئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں وہ کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں رونے اور چیخنے لگے۔ بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ چیخے، اتنا زیادہ کہ بس اس وقت کوئی اگر دیکھ لیتا تو اس کا دل غم سے پھٹ جاتا۔ اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ کے قریب جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جب مدینے کے لوگوں نے کبوتر کی ایسی حالت دیکھی تو وہ حیران پریشان ہو گئے، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ وہ سفید کبوتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا ہے۔ کبوتر یہ پیغام دینے آیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، اسی لیے وہ سفید کبوتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے گرد اتنی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ جب اس کبوتر نے وہاں سے چکر کاٹ لیے تو وہاں سے اڑ کر ایک طرف کو چلا گیا اور روتا چیختا ہوا ایک طرف کو اڑ کر چلا گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ مدینہ کے ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی بیٹی کو اچانک ہی بوہر کا مرض ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، اتنی زیادہ حسین تھی کہ بس اس پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ وہ لڑکی ایک دم سے نابینا ہو گئی اور اس کے جسم نے کام کرنا، ہلنا ڈلنا بالکل بند کر دیا۔ اس لڑکی کے نابینا ہو جانے کے بعد خاندان کے سبھی لوگ اس لڑکی سے نفرت کرنے لگے کہ یہ مرض کہیں ان کو نہ ہو جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ روتا تھا اور بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا، اور اپنی بیٹی کو چپ چاپ وہاں سے لے کر اس گاؤں سے باہر ایک شہر میں چلا گیا اور وہاں اس شہر میں جا کر ایک باغ کے قریب رہائش کر لی۔ اس یہودی نے اپنی بیٹی کو اس باغ میں رکھا اور خود کام کی طرف چلا جاتا تھا، اور سارا دن کام کرنے کے بعد شام کو جب اپنی بیٹی کے پاس واپس آتا، ایک دن وہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا۔ وہ لڑکی اپنے والد کے لیے بہت پریشان تھی کہ روزانہ تو میرے والد ٹائم سے آ جاتا تھا، لیکن آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میرے والد صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے وہ لڑکی گھر سے باہر نکل گئی اور اس نے سوچا کہ وہ جا کر اپنے باپ کو تلاش کرے۔ باہر جا کر وہ ایک درخت کے نیچے سے گزری تو اسے ایک پرندے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز اس قدر درد بھری اور دکھ بھری تھی کہ اس لڑکی سے رہا نہ گیا، اور وہ لڑکی اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اور خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی جس درخت سے اس پرندے کی آواز آ رہی تھی۔ حالانکہ اس لڑکی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی آنکھیں اوپر کی اور درخت کی طرف دیکھنے لگی۔
تو ایک قطرہ خون کا اس کی ایک آنکھ میں جا گرا، جس سے اس لڑکی کی اس آنکھ کی بینائی ٹھیک ہو گئی اور وہ ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ تو اس نے اپنی دوسری آنکھ اوپر کی تو اس خون کا ایک قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں آ کر گرا، تو وہ اس آنکھ سے بھی دیکھنے لگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے اوپر دیکھا تو ایک کبوتر زخمی حالت میں درخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کی برکت سے وہ لڑکی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گئی۔ اتنی خوبصورت اور حسین ہو گئی تھی کہ اس کو دیکھ کر پہچانا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ وہی پہلے والی بیمار لڑکی ہے جو اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ لڑکی باہر کی طرف گئی اور اپنے باپ کو ڈھونڈنے لگی۔ جب وہ باہر گئی تو اس کا باپ باہر ٹھہرا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا کہ اے بیٹی، تم کون ہو اور میری بیٹی یہاں پر بیمار رہتی تھی، کیا تم نے اس کو کہیں دیکھا ہے؟ میں اپنی اس بیمار بیٹی کو یہاں چھوڑ کر کام کے سلسلے میں گیا تھا، اب میں آیا ہوں تو میری وہ بیٹی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ لڑکی روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگ گئی اور بولی، بابا جان، میں ہی آپ کی وہ بیٹی، بیمار بیٹی ہوں جسے آپ چھوڑ کر کام کے سلسلے میں چلے گئے تھے۔ اب میں بالکل مکمل طور پر ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہوں اور آپ کی وہی بیٹی ہوں۔ تو جب اس یہودی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ رونے لگا اور روتے روتے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ وہ بہت زیادہ حیران تھا، بہت زیادہ خوش بھی تھا اور پوچھنے لگا، بیٹی یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ تو اس لڑکی نے کہا، سارا واقعہ اپنے باپ کو کہہ سنایا۔ اس کا باپ بہت حیران ہوا اور وہ اس کبوتر کے پاس گیا اور اس کبوتر سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور تمہارا جسم پر یہ جو خون لگا ہوا ہے یہ کس چیز کا بابرکت خون ہے جس کی وجہ سے میری بیمار بیٹی جو چل پھر بھی نہیں سکتی تھی وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کی تو اسے پتہ چلا کہ اس کبوتر کے اوپر بہنے والا وہ خون حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تھا۔ وہ یہودی بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین اگر حق پر نہ ہوتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون میں اتنی برکت اور شفا نہ ہوتی کہ اس کبوتر کے قطروں سے بہنے والے خون کی وجہ سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی زندگی میں بیمار ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بے شک حق پر تھے اور وہ یہودی غلط تھے۔ تو یہ کہانی جو ہے نا یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اب ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے، اس بات کا دل سے شکریہ، بہت زیادہ شکریہ۔ اور اب آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کہانی کو سننے کے بعد اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے۔